بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ تقدیر والا مسئلہ لوگ بار بار گھسیٹ کے لاتے، تقدیر والا مسئلہ، یہاں تک مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اسے لکھ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون شخص جہنمی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے وہی کچھ ہے، تو عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس بات کو جان لیجئے، خوب سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہی عمل کرو جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ عمل کرے گا، یہ مت سمجھو، بلکہ اس کو اس طرح سمجھو تقدیر میں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے عمل کرو گے، جو تم اپنے اختیار سے عمل کرو گے وہ بات کیا لکھی دی گئی ہے؟ تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم غیب کلی ہے۔ تو جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم غیب ایڈوانس، یعنی کہ ہر چیز کے پہلے والے آنے والے چیز، جو آنے والی چیز ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جانتے۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب جو قوی ہے تو ہمارا پہلے ہی سے لکھ دیا اس بندے نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگرچہ ہم نے اپنے اختیار سے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم الہی ہے، وہ قوی ترین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا اس بندے نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس میں ہوگا ہمارا اپنا اختیار۔ اللہ تعالیٰ کا تو علم غیب تھا، جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا اس نے اس طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے یہ عمل کرنا ہے اور یہاں مرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا، علم غیب اللہ تعالیٰ کا قوی ہے تو یہ بھی بیان کر دیا کہ حشر کے میدان میں اس کا یہ حساب ہوگا، اس غلطی کی وجہ سے یہ جہنم میں چلے گا، اس غلطی اس نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ایڈوانس ہے، کہ جب ایک آدمی نے پیدا ہی نہیں ہونا ہوتا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تقدیر کے پابند ہیں، من وجہ تقدیر کے پابند ہیں، اور جو یہ نہیں ہے صرف ہم پورے اس کے پابند ہیں، جو کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم وہی کریں گے، یہ بات صحیح ہے، جو کچھ لکھ دیا گیا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب قوی ہے، ایڈوانس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں آئے گا، اس نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے بعد اس نے یہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، یا اس عمل کی وجہ سے اس نے کس میں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب علم قوی ہے، ایڈوانس ہے، سب چیز کو پہلے جان لینا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ آپ نے 3 اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، 3 اسٹوڈنٹس تھے، ان کو آپ نے تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد ایک ایسا طالب علم تھا جو ہر وقت آپ کو ہر چیز سنا دیتا تھا، دوسرا ایسا طالب علم تھا جو کچھ چیزیں سناتا تھا کچھ چیزیں نہیں سناتا تھا، تیسرا طالب علم یہ ایسا تھا کہ جو کچھ بھی نہیں سناتا تھا۔ اب آپ نے رزلٹ سے پہلے ایک حتمی فیصلہ سنا دیا، میرا خیال میرا گمان یہ ہے یہ ٹاپ 1 جو سب کچھ سناتا ہے یہ پہلے نمبر پر آئے گا، اور جو یہ دوسرا ہے کچھ نہ کچھ سناتا ہے یہ دوسرے نمبر پر آئے گا، یہ جو کچھ نہیں سناتا یہ فیل ہوگا، اور فلاں کلاس کے فلاں طالب علم یہ اس طرح ایک استاد اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس نے کہ اس چال سے اس رفتار سے جو طالب علم گیا اس نے یا فیل ہونا ہے، اور اس رفتار سے جو طالب علم گیا اس نے کیا ہونا ہے؟ ٹاپ کرنا ہے۔ تو اب اگر وہی 3 طالب علم آ کے کہیں، جو سبق سناتا تھا وہ کہے استاد جی میں پہلے نمبر پر آیا ہوں، دوسرا کہے استاد جی میں دوسرے نمبر پر آیا ہوں، تیسرا کہے استاد جی میں فیل ہو گیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ استاد نے کہہ دیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استاد کے زبان کو سچا کرنا تھا، اسی لیے یہ فیل ہو کے یا نمبر 1 نمبر 2 پر آ گئے؟ نہیں، کیا جس نے فیل ہونا تھا اس نے یہ سوچ کے کیا کہ استاد نے فیل مجھے کہہ دیا اب مجھے فیل ہی ہونا ہے؟ اس نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم غیب علم قوی ہے، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہاں حشر میں کے میدان میں آ کے اس نے اس غلطی کی وجہ سے اس نے جہنم میں چلا جانا ہے، اور فلاں آدمی نے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جانا ہے۔ تو یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے علم قوی کو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا علم قوی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ایڈوانس سے لکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ کا اتنا علم ہے کہ ہمارے بارے میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے, ابھی دنیا کی تخلیق ہی نہیں ہوئی کہ سب کچھ لکھ دیا کہ اس نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کی تعریف کرنی ہے, صفات علم کی, نہ کہ یہ کہ ہمیں اختلاف کرنا چاہیے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہم اس کے پابند ہیں. نہیں بھائی, ہمارا اختیار ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کرنا ہے اور فلاں آدمی نے یہ کرنا ہے اور فلاں آدمی نے یہ کر کے جو ہے جنت میں جانا ہے اور فلاں آدمی نے یہ کام کر کے جہنم میں چلا جانا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے شبہات سے بچائے اور مجھے دیکھنے والے انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. اگر مطمئن ہو پھر بھی کمنٹ میں لکھ دیں, انشاءاللہ اس پر دوسرا لیکچر بھی میں اپلوڈ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے خیالات, وساوس اور شیطانی اس کی ایک ٹرک ہے, جب آپ کا دماغ ایسی باتوں میں جائے یا ایسی باتیں سوچ رہے ہوں تو بائیں نہیں دائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا ہے. تھوکنے کے بعد فلیستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یہ ایک شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے جو عقیدے پر ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور آمنت باللہ ورسولہ, آمنت باللہ ورسولہ پر جو ہے عمل پیرا کرے اور قبر تک ہمارے اس ایمان کو بحفاظت ہم اس ایمان کو لے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.